بٹوین دا لائنز ریویو میں خوش آمدید، جہاں ہم کتابوں کو صرف پڑھتے نہیں بلکہ ان کی گہرائی میں اترتے ہیں، خیالات، طاقت اور سطروں کے درمیان چھپے مفہوم کو تلاش کرتے ہیں۔ اس چینل پر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کتابوں پر ایک ایسی گفتگو کی جائے جو گہرے خیالات کا جائزہ لے اور ایک سوچ پر مبنی تجزیہ پیش کرے، جہاں ہم کتابوں اور تحقیق کے ذریعے علم کے نئے دروازے کھولتے ہیں۔ آج کی اس علمی نشست کا مقصد کسی عام موضوع پر ساتھی گفتگو کرنا ہرگز نہیں ہے۔ جی بالکل۔ آج ہم 20ویں صدی کی ایک ایسی عظیم فکری داستان کاوز کا خلاصہ کرنے جا رہے ہیں جس نے اسلامی فلسفے اور جدید سائنسی افکار کے درمیان ایک ایسی ہم آہنگی پیدا کی جس کی مثال ملنا واقعی مشکل ہے۔ یہ کتاب ہے علامہ محمد اقبال کی مشہور زمانہ تصنیف دی ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام، یا تشکیل جدید الہیات اسلامیہ۔ صحیح۔ اس گہری تحقیق کا بنیادی مقصد اس کتاب کے 7 خطبات یعنی جو لیکچرز ہیں ان کا بالکل باترتیب تجزیہ کرنا ہے۔ اور یہاں یہ واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ ہم کسی قسم کے بیرونی تبصرے، جدید سیاسی حالات یا ذاتی رائے کو اس میں شامل نہیں کریں گے۔ بالکل۔ ہمارا تجزیہ محض کتاب کے متن اور اقبال کے عالمانہ دلائل تک محدود رہے گا۔ یہ سفر ان سب کے لیے ہے جو حقیقت کو مختلف زاویوں سے سمجھنے کا شوق رکھتے ہیں۔ چلیے اس پیچیدہ موضوع کو کھولتے ہیں۔ یہ واقعی ایک بہت بڑی علمی ذمہ داری ہے۔ اس کتاب کی بنیادی روح کو سمجھنے کے لیے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ علامہ اقبال کا اصل مقصد کیا تھا۔ جی، وہ اسلامی الہیات کو جدید دور کے سائنسی اور فلسفیانہ پیمانوں پر اس طرح پیش کرنا چاہتے تھے کہ اس کی اصل روح بالکل برقرار رہے، مگر وہ جدید ذہن جو منطق اور سائنس پر مبنی ہے اس کے سوالات کا منطقی جواب بھی دے سکے۔ اسی لیے انہوں نے ان 7 خطبات کو ایک ایسی ترتیب دی جو ابتدائی تصورات سے شروع ہو کر کائنات، خدا اور انسان کے رشتے تک جاتی ہے۔ صحیح فرمایا۔ تو اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ میں جب اس کے نوٹس پڑھ رہی تھی تو دیباچے نے ہی مجھے بہت حیران کیا۔ دیباچہ واقعی بہت اہم ہے کیونکہ اس کھوج کا اصل آغاز وہیں سے ہوتا ہے۔ اقبال دیباچے میں ہی ایک بات بڑی صراحت سے کلیئر کر دیتے ہیں کہ قرآن اگر ہم غور کریں تو وہ محض کسی تجریدی خیال یا نظریے سے زیادہ عمل پر زور دیتا ہے۔ ڈیڈ پر۔ بالکل، عمل پر۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جدید دور کا انسان جو لیبوریٹریز کا عادی ہے، سائنسی تجربات کا عادی ہے، اسے ہر چیز میں ایک ٹھوس حقیقت چاہیے۔ مطلب اسے عقلی دلیل چاہیے۔ وہ دور تو گزر گیا جب روایات کی بنا پر چیزیں منو عن تسلیم کر لی جاتی تھیں۔ ہاں، وہ بلائنڈ فیتھ والا دور۔ آج کے انسان کا مائنڈ سیٹ بالکل مختلف ہے۔ اسے مذہبی علم کی بھی ایک ایسی تشریح درکار ہے جو جدید سائنسی ذہن کو مطمئن کر سکے، اور اس پوری کتاب، اس پوری بحث کا مقصد ہی جدید ذہن کی تسکین ہے۔ یہ بڑی ماڈرن اپروچ ہے، یعنی مذہب کو ایک اندھے عقیدے کے خانے سے نکال کر اسے ایک سائنسی حقیقت کی طرح پرکھنے کی کوشش۔ اور یہی چیز ہمیں کتاب کے پہلے خطبے کی طرف لے جاتی ہے، علم اور مذہبی تجربہ۔ بالکل۔ اور یہ خطبہ ایک بہت ہی چھبتا ہوا لیکن ضروری سوال اٹھاتا ہے کہ کیا واقعی فلسفے کا عقلی طریقہ کار مذہب پر لاگو کیا جا سکتا ہے؟ مطلب کیا مذہب کی کوئی ٹھوس عقلی بنیاد ہے بھی، یا یہ بس ایک جذباتی سی کیفیت کا نام ہے؟ اس سوال کو سلجھانے کے لیے اقبال ہمیں تاریخ فلسفہ کی ایک بہت بڑی شخصیت کی طرف لے کر جاتے ہیں، امام غزالی۔ امام غزالی کا کیس تو بہت دلچسپ ہے۔ بہت دلچسپ ہے۔ غزالی نے مغربی فلسفی ایمانوئل کانٹ کی طرح یہ نتیجہ نکالا کہ انسانی عقل دراصل بہت محدود ہے۔ کانٹ کا بھی تو یہی ماننا تھا نا کہ ہم چیزوں کی اصل حقیقت، جسے وہ تھنگ ان اٹ سیلف کہتا ہے، وہاں تک عقل سے نہیں پہنچ سکتے۔ بالکل وہی بات۔ اور غزالی نے بھی فلسفیانہ شکوک و شبہات کے ایک طویل سفر کے بعد یہی کہا۔ ان کے نزدیک خدا تک رسائی محض عقل سے نہیں بلکہ وجدان سے ممکن ہے، صوفیانہ تجربے سے۔ ہاں، انہوں نے عقل کو مذہب سے الگ کر دیا۔ ایک طرح سے مذہب کو عقلی تنقید سے محفوظ تو کر لیا، لیکن اور یہ بہت اہم پوائنٹ ہے، اقبال یہاں آ کر غزالی سے بہت بڑا اختلاف کرتے ہیں۔ اچھا، مجھے یہ سمجھنے دیں، غزالی نے کہا کہ سوچنا یا فکر الگ چیز ہے اور روحانی وجدان بالکل الگ چیز ہے۔ انہوں نے دونوں کے بیچ ایک دیوار کھڑی کر دی۔ تو اقبال اس دیوار کو گرانا کیوں چاہ رہے ہیں؟
کیونکہ اقبال کے نزدیک یہ لکیر قطعی طور پر مصنوعی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ فکر اور وجدان ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہیں، یہ کوئی دو الگ دنیائیں نہیں ہیں۔ تو پھر وجدان کیا ہے؟ دراصل وجدان عقل ہی کی ایک انتہائی اعلیٰ اور ترقی یافتہ شکل ہے۔ آپ اسے یوں سمجھیں کہ عام عقل حقیقت کو ٹکڑوں میں کاٹ کر دیکھتی ہے، اینالائز کرتی ہے، لیکن وجدان اسی حقیقت کو ایک مکمل وحدت میں محسوس کرتا ہے۔ جڑ دونوں کی ایک ہی ہے۔ یہ بات سن کر مجھے وہ حصہ یاد آ رہا ہے جہاں کتاب میں یونانی فلسفے اور قرآنی نقطۂ نظر کا تقابل کیا گیا ہے۔ ہم عام طور پر سقراط اور افلاطون کی بڑی تعریفیں سنتے ہیں کہ انہوں نے بڑی فلسفیانہ بنیادیں رکھیں۔ لیکن حقیقت کچھ اور ہے۔ بالکل، حقیقت یہ ہے کہ یونانی فلسفے نے حسی تجربات کو، یعنی ہمارے دیکھنے اور سننے کے عمل کو ہمیشہ حقیر سمجھا۔ ان کے نزدیک اصل علم وہ تھا جو حواس سے ماورا ہو۔ اور اس کے بالکل برعکس اگر ہم قرآن کی اپروچ دیکھیں تو وہ کتنی پریکٹیکل اور امپیریکل ہے۔ ہاں، قرآن تو بار بار کائنات کے مشاہدے پر زور دے رہا ہے۔ شہد کی مکھی کی ساخت پر غور کریں، بادلوں کی حرکت دیکھیں، دن اور رات کے بدلنے پر غور کریں۔ یہ سب چیزیں ظاہر کرتی ہیں کہ مادی دنیا کا مطالعہ روحانیت سے کٹا ہوا نہیں ہے۔ اور یہیں سے مذہبی تجربے کی اصل نوعیت واضح ہوتی ہے۔ اقبال یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جس طرح ہم لیبارٹری میں سائنسی تجربات کرتے ہیں، اسی طرح صوفیانہ یا مذہبی تجربہ بھی حقیقت تک پہنچنے کا ایک باقاعدہ ذریعہ ہے۔ انہوں نے اس تجربے کی کچھ خصوصیات بھی بتائی ہیں نا؟ جی، انہوں نے ایک ماہر نفسیات کی طرح مذہبی تجربے کی 5 بنیادی خصوصیات بیان کی ہیں۔ اچھا، یہاں تھوڑا سا رکتے ہیں۔ ہم بسا اوقات ان بھاری فلسفیانہ اصطلاحات میں الجھ جاتے ہیں۔ اگر ہم اسے بالکل عام فہم زبان میں سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ 5 خصوصیات کیا ہیں؟ میں بتاتا ہوں۔ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ یہ تجربہ بالکل براہ راست ہوتا ہے، امیجیٹ۔ یعنی بیچ میں کوئی واسطہ نہیں ہوتا؟ کوئی واسطہ نہیں۔ جیسے آپ اپنے سامنے پڑی ایک میز کو دیکھتے ہیں تو آپ کو ایک 100% یقین ہوتا ہے کہ وہ میز وہاں موجود ہے۔ مذہبی تجربے کا یقین بھی بالکل اتنا ہی ٹھوس ہوتا ہے۔ صحیح۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ ایک ناقابل تقسیم وحدت ہے۔ ہمارا جو عام شعور ہے وہ چیزوں کو الگ الگ کھانوں میں بانٹتا ہے، لیکن اس تجربے میں انسان پوری حقیقت کو ایک ساتھ محسوس کرتا ہے، اسے ٹکڑوں میں نہیں کاٹا جا سکتا۔ اور تیسری خصوصیت میں نے پڑھا تھا کہ یہ سب سے اہم ہے۔ ہاں، تیسری بات یہ ہے کہ یہ تجربہ سراسر موضوعی ہے، یعنی آبجیکٹو ہے۔ مطلب یہ دماغ کا کوئی فطور یا محض کوئی خیالی پلاؤ نہیں ہے، ہیلوسینیشن نہیں ہے؟ بالکل نہیں، یہ محض کوئی خواب نہیں ہے، اس کی ایک خارجی حقیقت ہے۔ چوتھی خصوصیت اس سے بھی زیادہ دلچسپ ہے، وہ یہ کہ اس کے احوال ناقابل ترسیل ہیں۔ انکمیونیکیبل؟ جی، مطلب آپ اس کیفیت کو الفاظ میں بیان کر ہی نہیں سکتے۔ جیسے اگر کسی نے کبھی آم نہ کھایا ہو تو آپ کتنی بھی کوشش کر لیں اسے آم کا ذائقہ الفاظ میں نہیں سمجھا سکتے۔ زبردست مثال ہے۔ آپ صرف اس تجربے کے نتائج بتا سکتے ہیں، کیفیت نہیں۔ اور آخری یعنی 5ویں بات یہ ہے کہ اس تجربے کا وقتی تسلسل سے خاص تعلق ہوتا ہے۔ وقت کے ساتھ؟ ہاں، یہ ہمارے عام گھڑیوں والے وقت سے بالاتر ایک کیفیت ہوتی ہے۔ یہ وقت کا تصور بڑا دلچسپ ہے اور یہ سیدھا ہمیں کتاب کے دوسرے خطبے میں لے جاتا ہے۔ مذہبی تجربات کے انکشافات کا فلسفیانہ معیار۔ بالکل۔ اگر ہم مان لیں کہ مذہبی تجربہ سچا ہے تو پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ صدیوں سے بڑے بڑے فلسفیوں نے خدا کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے کچھ روایتی فلسفیانہ دلائل دیے ہیں، لیکن اقبال کے نزدیک یہ دلائل ناکام ہو جاتے ہیں۔ وہ ان دلائل کو رد کرتے ہیں۔ یہ دلائل ہیں کیا اور یہ کیوں فیل ہو جاتے ہیں؟ بنیادی طور پر فلسفے میں 3 بڑے دلائل دیے جاتے رہے ہیں: غائی دلیل، کائناتی دلیل اور وجودی دلیل۔ مسئلہ یہ ہے کہ ان سب میں ایک بنیادی خامی ہے، یہ کائنات کو ایک مشین کی طرح دیکھتے ہیں اور فکر اور وجود کو 2 الگ چیزیں مانتے ہیں۔ بالکل۔ غائی دلیل، جسے ٹیلیلاجیکل آرگیومنٹ کہتے ہیں، وہ کہتی ہے کہ کائنات میں کتنا زبردست ڈیزائن ہے تو اس کا کوئی ڈیزائنر ضرور ہونا چاہیے۔ سننے میں تو یہ دلیل بڑی منطقی لگتی ہے۔ لیکن اقبال اس پر سخت تنقید کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ دلیل خدا کو محض ایک کاریگر یا گھڑی ساز بنا دیتی ہے۔ اچھا، گھڑی ساز کیا کرتا ہے؟ وہ پہلے سے موجود پرزوں کو جوڑ کر مشین بناتا ہے۔
تو یہ دلیل یہ فرض کر لیتی ہے کہ مادہ خدا سے الگ کوئی چیز ہے جس پر وہ باہر سے کام کر رہا ہے۔ یعنی یہ تصور خدا کی لامحدود تخلیقی وسعت کو محدود کر دیتا ہے۔ بالکل، اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ جس سائنسی ماڈل پر یہ پرانے فلسفی کائنات کو ایک مشین سمجھ رہے تھے، جدید فزکس نے خود اس تصور کو رد کر دیا ہے۔ ہاں، آئنسٹائن اور وائٹ ہیڈ کا کام۔ جی، کلاسک کے طبیعت کی جو مادیت پرستی تھی وہ اب ختم ہو چکی ہے۔ مادہ کوئی اینٹ جیسی ٹھوس چیز نہیں ہے۔ سائنس اب یہ مانتی ہے کہ مادہ باہم جڑے ہوئے واقعات کا ایک نظام ہے، اسٹرکچر آف ایونٹس۔ کائنات کوئی مشین نہیں بلکہ ایک مسلسل بہاؤ ہے۔ اور اس مسلسل بہاؤ کو سمجھنے کے لیے وقت کے تصور کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ہم تو وقت کو ماضی، حال اور مستقبل کی ایک سیدھی لکیر سمجھتے ہیں نا، جو ٹکڑوں میں کٹی ہوئی ہے۔ اور یہی وہ غلطی تھی جس کی وجہ سے یونانی فلسفر زینو نے حرکت کو ناممکن قرار دے دیا تھا۔ زینو کا وہ مشہور اڑتے ہوئے تیر والا پیراڈاکس؟ ہاں، زینو نے کہا کہ اڑتا ہوا تیر کسی بھی ایک لمحے میں کسی ایک خاص مقام پر موجود ہوتا ہے، یعنی اس لمحے میں وہ رکا ہوا ہے۔ تو اگر وقت ایسے ہی رکے ہوئے لمحوں کی ایک سیریز ہے تو تیر حرکت کیسے کر سکتا ہے؟ یہ تو واقعی دماغ گھما دینے والی بات ہے۔ اگر وقت رکے ہوئے فریمز کا نام ہے تو کائنات چل کیسے رہی ہے؟ اس الجھن کو سلجھانے کے لیے فرانسیسی فلسفی ہنری بکسا نے ایک شاندار نظریہ پیش کیا، اور اقبال اس سے کافی متاثر نظر آتے ہیں۔ بکسا نے کہا کہ ایک تو ہمارا عام وقت ہے جسے ہم گھڑیوں سے ناپتے ہیں، مکانی یا اسپیشل وقت؟ جی، لیکن ایک خالص دورانیہ بھی ہوتا ہے، پیور ڈیوریشن۔ پیور ڈیوریشن وہ کیا ہے؟ یہ ہمارے شعور کی اندرونی کیفیت کا وقت ہے۔ اس میں ماضی، حال اور مستقبل الگ الگ خانے نہیں ہیں۔ ماضی حال کے اندر گھل مل کر ایک زندہ اور مسلسل عمل بن جاتا ہے، ایک دھارے کی طرح جس میں کوئی کٹاؤ نہیں ہے۔ تو اگر کائنات ایک ایسا مسلسل دھارا ہے، ایک تخلیقی عمل ہے، تو پھر جسے ہم تقدیر کہتے ہیں اس کا کیا تصور بنے گا؟ ہم تو یہی سمجھتے ہیں نا کہ تقدیر ایک پہلے سے لکھی ہوئی ڈائری ہے، ایک سکرپٹ ہے، اور ہم بس کٹ پتلیاں ہیں۔ اور اقبال تقدیر کے اس جبر والے تصور کو سختی سے رد کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک تقدیر کوئی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، یہ دراصل ان چھپے ہوئے امکانات کا نام ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ اپنا آپ ظاہر کرتے ہیں۔ یعنی کائنات کوئی بنی بنائی پروڈکٹ نہیں ہے؟ بالکل نہیں، یہ ایک ناپیدا کنار تخلیقی عمل ہے جو ابھی جاری ہے، اور حتمی حقیقت کوئی جامد شے نہیں بلکہ ایک باشعور، زندہ اور تخلیقی ارادہ ہے جسے اقبال ایک عظیم اور مطلق انا کہتے ہیں، دی الٹیمیٹ ایگو۔ اور کائنات اسی مطلق انا کی تخلیقی سرگرمی؟ بالکل صحیح۔ یہیں سے ہم تیسرے خطبے میں داخل ہو جاتے ہیں جہاں خدا کا تصور زیر بحث آتا ہے، لیکن یہاں مجھے ایک منطقی الجھن ہوتی ہے۔ وہ کیا؟ جب ہم کہتے ہیں کہ خدا ایک انا یا ایگو ہے، ایک ہستی ہے، تو کیا اس سے وہ محدود نہیں ہو جاتا؟ کیونکہ انفرادیت کا مطلب ہی یہ ہے کہ ایک دائرہ ہے جس کے اندر وہ ذات ہے اور اس کے باہر کچھ اور ہے۔ یہ سوال بہت بنیادی ہے اور اکثر ذہنوں میں ابھرتا ہے۔ اس کا جواب اس بات میں ہے کہ ہم خدا کی لامحدودیت کو سمجھتے کیسے ہیں؟ ہم تو اسے جگہ یا اسپیس کے حوالے سے دیکھتے ہیں۔ ہاں، مکانی یا اسپیشل لامحدودیت، جیسے کوئی چیز خلا میں دور تک پھیلی ہو۔ لیکن خدا کی لامحدودیت مکانی نہیں ہے، یہ انتہائی ہے، انٹینسو ہے۔ یعنی اس کے تخلیقی امکانات لا انتہا ہیں، اس کی قدرت کی کوئی حد نہیں۔ بالکل، اور اس مسلسل تخلیق کے حوالے سے مسلمان متکلمین، خاص طور پر اشاعرہ کا ایک بڑا زبردست نظریہ ہے۔ نظریہ جوہر، جسے اشری ایٹمزم کہا جاتا ہے۔ ہاں، اشاعرہ کا کارنامہ یہ تھا کہ انہوں نے یونانیوں کے مستحکم اور جامد کائنات کے تصور کو ماننے سے انکار کر دیا۔ ان کا نظریہ جوہر دراصل مسلسل تخلیق کا نظریہ ہے۔ کنٹینیوس کریشن؟ اس کو ایک جدید مثال سے سمجھتے ہیں، جیسے ویڈیو گیم کا فریم ریٹ یا فلم کی ریل ہوتی ہے۔ ہمیں اسکرین پر حرکت نظر آ رہی ہوتی ہے، لیکن اصل میں وہ الگ الگ تصویریں ہیں جو اتنی تیزی سے گزرتی ہیں کہ تسلسل کا احساس ہوتا ہے۔ اشاعرہ کا بھی یہی ماننا تھا کہ کائنات ہر لمحے تباہ ہو کر دوبارہ عدم سے وجود میں آ رہی ہے۔ جی، گو کہ ان کے ہاں یہ نظریہ ابتدائی شکل میں تھا، لیکن حیرت انگیز طور پر یہ آج کی جدید کوانٹم فزکس کے بہت قریب ہے۔ اقبال اسی لیے کہتے ہیں کہ اس نظریے کی جدید سائنسی خطوط پر تشکیل نو ہونی چاہیے۔
اچھا، اگر خدا ہر لمحے کائنات تخلیق کر رہا ہے اور اسے ہر چیز کا علم ہے، تو پھر ایک پرانا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے، علم الہی، انسان کی آزادی اور دنیا میں شر کا مسئلہ۔ دی پرابلم آف ایول۔ اگر خدا کو پہلے سے پتا ہے کہ میں کل کیا کروں گی، تو کیا میرا عمل میری مجبوری نہیں بن گیا؟ اور کائنات میں اتنی تکلیف اور دکھ کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم علم الہی کو ایک شیشے یا آئینے کی طرح سمجھتے ہیں جو بس مستقبل کا عکس دکھا رہا ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ علم الہی کوئی غیر فعال آئینہ نہیں، یہ ایک زندہ اور تخلیقی علم ہے۔ تو مستقبل بند یا طے شدہ نہیں ہے؟ مستقبل کھلے امکانات پر مبنی ہے۔ خدا نے انسان کو ایک خاص حد تک آزادی دی ہے، اور جہاں تک شر اور دکھ کی بات ہے، اقبال ایک نظریہ پیش کرتے ہیں جسے اصلاحیت یا میلیورزم کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ دنیا نامکمل جنت ہے اور نامکمل جہنم۔ بالکل، یہ ایک میدان عمل ہے۔ انسان کے اندر برائی پر قابو پانے اور حالات کو بہتر بنانے کی صلاحیت ہے۔ دکھ اور تکلیف دراصل انسان کی خودی کو پختہ کرنے کا کام کرتے ہیں۔ یہ تو بڑی پازیٹیو اپروچ ہے، اور اسی خودی اور شعور کی بیداری کی سب سے طاقتور مثال کتاب میں آدم کے واقعے سے دی گئی ہے۔ ہاں، دا فال آف مین۔ روایتی طور پر تو ہمیں یہی سکھایا گیا ہے کہ آدم کا جنت سے نکلنا ایک سزا تھی، لیکن اقبال اسے بالکل مختلف ارتقائی زاویے سے دیکھتے ہیں۔ یہ خطبے کا وہ حصہ ہے جو واقعی ذہن کے دریچے کھول دیتا ہے۔ اقبال واضح کرتے ہیں کہ قرآن کے مطابق آدم کا واقعہ کسی گناہ کی کہانی نہیں، یہ انسان کے ارتقاء کی داستان ہے۔ جنت کی وہ زندگی تو ایسی تھی جہاں انسان سادہ جبلت پر جی رہا تھا، جانوروں کی طرح، کوئی شعوری انتخاب نہیں تھا۔ پھر وہ لمحہ آیا جب انسان خود شعوری کے مرحلے میں داخل ہوا، سیلف کانشسنس۔ آدم نے اپنی مرضی سے انتخاب کیا، پہلا آزادانہ فیصلہ۔ اور آزادی اپنے ساتھ انتخاب کا بوجھ لاتی ہے۔ تو یہ زمین کوئی قید خانہ نہیں ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں یہ خود شعور، ہستی، علم اور تہذیب کی بنیاد رکھتی ہے۔ لیکن اتنی وسیع کائنات میں جہاں انسان اکیلا ہے اور آزادی کا اتنا بھاری بوجھ ہے، اس کا اس عظیم مطلق انا کے ساتھ تعلق کیسے بنتا ہے؟ یہاں سے بات دعا کی حقیقت کی طرف مڑتی ہے۔ دعا کوئی رسم نہیں ہے۔ اگر ہم اسے نفسیاتی اور فلسفیانہ نظر سے دیکھیں تو یہ انسان کی ایک فطری جبلت ہے۔ جب انسان کائنات کے خاموش سناٹے کا سامنا کرتا ہے تو اندر سے ایک پکار نکلتی ہے جو جواب چاہتی ہے۔ دعا اسی حتمی حقیقت کے ساتھ ایک زندہ تعلق پیدا کرنے کا عمل ہے، اور پھر باجماعت نماز کا تصور بھی ہے، جو اس تعلق کو سماجی سطح پر لے آتا ہے۔ بالکل۔ باجماعت نماز نسل، رنگ اور مرتبے کے سارے مصنوعی بتوں کو توڑ دیتی ہے۔ یہ برابری اور روحانی بیداری کا ایک زبردست ذریعہ ہے۔ تو اگر ہم ان تینوں خطبات کے اس فکری سفر کو دیکھیں تو یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اقبال نے حسی علم، جدید طبیعت اور مذہبی تجربے کو ایک ہی لڑی میں پرو دیا ہے۔ انہوں نے ثابت کیا کہ لیبارٹوری کی تحقیق اور مسلح کی دعا حقیقت کو پانے کی مختلف جہتیں ہیں، عقل اور وجدان ساتھی ہیں۔ اور یہی چیز اسے ہماری زندگی سے جوڑتی ہے۔ کائنات پر غور کرنا، سوال اٹھانا کوئی لادینی عمل نہیں، یہ روحانیت کی بنیاد ہے۔ جب ایک سائنسدان ٹیلیسکوپ سے کائنات کی ترتیب دیکھ کر حیران ہوتا ہے تو وہ اسی مطلق انا کی تخلیقی وسعتوں کا اعتراف کر رہا ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا زاویہ ہے جو سوچ بدل دیتا ہے۔ اس سب کے بعد ایک بہت طاقتور خیال ابھرتا ہے۔ اگر کائنات کے رازوں کی سائنسی تلاش اور وجدانی تجربات کی گہرائی دونوں ہی ذات الہی تک پہنچنے کے راستے ہیں، تو کیا کائنات کی سچائیوں کو کھوجنے کا ہمارا ہر سائنسی عمل در حقیقت ایک خاموش دعا نہیں بن جاتا؟ کیا ہم نت نئے علوم دریافت کرتے ہوئے دراصل اسی مسلسل عبادت کی حالت میں نہیں ہوتے جس کا ہم سے تقاضا کیا گیا ہے؟ یہ واقعی ایک ایسا سوال ہے جو عقل اور روح کے درمیان کھینچی گئی ہر لکیر کو مٹا دیتا ہے۔ آج ہم جس موضوع کی گہرائی میں اترنے والے ہیں وہ کوئی عام موضوع نہیں ہے۔ بالکل نہیں، یہ ایک بہت ہی سنجیدہ فکری سفر ہے۔ ہم ایک ایسے فلسفیانہ جائزے کے دوسرے حصے کا آغاز کر رہے ہیں جس نے پوری دنیا میں اسلامی سوچ کو ایک نئی جہت دی۔ جی، ہم بات کر رہے ہیں علامہ محمد اقبال کی مشہور زمانہ کتاب دی ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام کی، جسے اردو میں تشکیل جدید الہیات اسلامیہ کہا جاتا ہے۔ پچھلی مرتبہ ہم نے اس کے پہلے حصے کو سمجھا۔
اور آج ہمارا مقصد اس کتاب کے آخری 4 لیکچرز یعنی لیکچر 4 سے لے کر 7 تک کا جائزہ لینا ہے۔ درست، اور وہ بھی ان کی اصل ترتیب کے مطابق۔ یہ وہ حصہ ہے جہاں اقبال محض نظریات سے آگے بڑھ کر فلسفے کو انسانی زندگی سے جوڑتے ہیں۔ یہ جائزہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے تیار کیا گیا ہے جو اسلامی فلسفے کی گہرائی کو واقعی سمجھنا چاہتے ہیں۔ تو پھر آئیے اس پہ تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ چوتھے خطبے کا عنوان ہے انسانی خودی، اس کی آزادی اور بقائے دوام۔ دیکھیے، یہیں سے کتاب کا وہ رخ شروع ہوتا ہے جو براہ راست انسان کی ذات کو مخاطب کرتا ہے۔ اچھا، تو اقبال اس کی بنیاد کہاں سے اٹھاتے ہیں؟ وہ اپنے استدلال کی بنیاد مکمل طور پر قرآنی نقطۂ نظر پر رکھتے ہیں۔ وہ واضح کرتے ہیں کہ قرآن انسان کی انفرادیت کو یعنی اس کی ذات کو بے پناہ اہمیت دیتا ہے۔ کہ انسان کائنات میں کوئی اتفاقیہ حادثہ نہیں ہے؟ بالکل، انسان زمین پر خدا کا نمائندہ اور خلیفہ ہے۔ وہ ایک آزاد شخصیت کا امین ہے۔ وہ امانت جس کا ذکر قرآن میں ہے کہ آسمانوں اور پہاڑوں نے بھی اسے اٹھانے سے انکار کر دیا تھا۔ جی ہاں، بالکل وہی، اور انسان نے اسے قبول کیا۔ یہ امانت دراصل انسان کی آزاد شخصیت یا آسان لفظوں میں اس کی خودی ہے۔ لیکن ایک منٹ، جب ہم خودی یا انفرادیت کی بات کرتے ہیں تو ہماری صوفیانہ روایات میں تو ایک بالکل مختلف تصور پایا جاتا ہے۔ آپ وحدت الوجود کی بات کر رہے ہیں نا؟ جی، ہم تو ہمیشہ سے یہی سنتے آئے ہیں کہ صوفی کا آخری مقام ذات الہی میں فنا ہو جانا ہے، جیسے قطرے کا سمندر میں گر کر اپنا وجود ختم کر لینا اور سمندر بن جانا۔ بالکل۔ تو کیا اقبال یہاں اس روایتی تصور سے اختلاف کر رہے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے منصور حلاج کے مشہور نعرے ان الحق کا بھی تو ذکر کیا ہے۔ یہاں آپ نے بہت بنیادی نقطہ اٹھایا ہے۔ یہی وہ موڑ ہے جہاں اقبال ایک فکری انقلاب برپا کرتے ہیں۔ وہ کیسے؟ روایتی طور پر منصور حلاج کے نعرے یعنی میں حق ہوں کو اسی فنا کے تناظر میں دیکھا جاتا تھا۔ صحیح۔ کہ انسان کا اپنا کوئی وجود ہی نہیں رہا۔ لیکن اقبال فرانسیسی مستشرق لوئی ماسینیون کی تحقیق کا حوالہ دیتے ہوئے اس کی ایک شاندار تشریح پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان الحق کا مطلب فنا ہو جانا ہرگز نہیں تو ہے۔ پھر اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ یہ ایک وسیع تر ہستی کے سامنے انسانی خودی کے وجود کا ایک جرت مندانہ اس بات ہے۔ اچھا۔ یہ اس بات کا اعلان ہے کہ خدا کی بے پناہ وسعتوں کے باوجود انسانی خودی فنا نہیں ہوتی بلکہ اپنا ایک الگ مقام رکھتی ہے۔ مقصد فنا ہونا نہیں بلکہ خودی کو اتنا مستحکم کرنا ہے کہ وہ ابدیت کا سامنا کر سکے۔ یہ تشریح واقعی انسان کے کردار کو دیکھنے کا انداز بدل دیتی ہے، اور اسی خطبے میں وقت اور خلا یعنی اسپیس اینڈ ٹائم کی جو بحث ہے وہ بھی حیران کن ہے۔ جسم کے وقت اور خودی کے وقت کا موازنہ۔ جی، مجھے یاد ہے اقبال نے قرآن کے 2 الفاظ خلق اور امر کا ذکر کیا ہے۔ یہ تفریق کیا ہے اور یہ خودی کے حوالے سے کیا بتاتی ہے؟ دیکھیں، مادی دنیا کی اپنی حدود ہیں۔ ہمارا جسم اسی مادی دنیا کا حصہ ہے۔ قرآن جب خلق کا لفظ استعمال کرتا ہے تو اس کا مطلب پیدائش یا وہ مادی کائنات ہے جو پیمائش کی پابند ہے، جو اسپیس اور ٹائم میں قید ہے۔ بالکل۔ لیکن جب بات انسانی خودی کی آتی ہے تو قرآن لفظ امر استعمال کرتا ہے، یعنی ہدایت یا رہنمائی۔ درست۔ اس کا مطلب ہے کہ انسانی شعور محض مادی خلیوں کا مجموعہ نہیں ہے۔ جسم تو طبعی دنیا میں قید ہے لیکن خودی بے وقت کئی زمان و مکان کا احاطہ کر سکتی ہے۔ اس میں ایک آزادی ہے۔ اور اگر خودی میں یہ آزادی موجود ہے تو اس کا سیدھا سا مطلب ہے کہ انسان اپنے فیصلوں میں آزاد ہے۔ 100%۔ تو پھر یہ جبر اور تقدیر کا تصور کہاں سے آیا؟ وہ جو فیٹلزم ہے کہ سب کچھ پہلے سے طے شدہ ہے اور انسان بے بس ہے۔ اقبال اس تقدیر پرستی کی مکمل نفی کرتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ یہ اسلام کی اصل روح نہیں تھی بلکہ سیاسی مقاصد کے لیے گھڑی گئی تھی۔ بنو امیہ کے دور میں؟ جی، بنو امیہ کے دور میں اقتدار کو جواز فراہم کرنے کے لیے جبر کے عقیدے کو فروغ دیا گیا تاکہ عوام سمجھے کہ حکمرانوں کا ظلم بھی خدا کی مرضی ہے۔ طرح خوفناک المیہ ہے۔ اقبال اس فکری جمود کو توڑتے ہیں اور انسان کو اپنے ہر عمل کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ اچھا، یہاں ایک اور دلچسپ نقطہ ہے۔ جب وہ جنت اور جہنم کی بات کرتے ہیں تو ایک عجیب سا انکشاف ہوتا ہے کہ یہ کوئی طبعی مقامات یا لوکیلٹیز نہیں ہیں۔ جی، کیا واقعی اقبال یہ کہتے ہیں کہ جنت اور جہنم کوئی مخصوص جغرافیائی جگہ نہیں ہے؟ بالکل۔
ان کے نزدیک یہ انسانی کردار اور اس کی اندرونی کیفیات یا سٹیٹس ہیں۔ جہنم ایک ناکام انسان کی وہ تکلیف دہ کیفیت ہے جہاں وہ اپنی کمزوری کا شدید احساس کرتا ہے، اور جنت وہ خوشی ہے جو خودی کے استحکام سے ملتی ہے۔ اور بقائے دوام یعنی امورٹیلٹی کے بارے میں بھی ان کا نظریہ بہت مختلف ہے۔ بقائے دوام انسان کا پیدائشی حق نہیں ہے، یعنی ہر روح ہمیشہ زندہ نہیں رہے گی۔ اقبال کے مطابق نہیں، یہ انسان کی مسلسل جد و جہد سے کمایا جانے والا انعام ہے۔ تو پھر موت کے بعد برزخ کا کیا تصور ہے؟ کیا وہ محض انتظار کی کوئی کیفیت ہے؟ نہیں، اقبال برزخ کو محض انتظار نہیں بلکہ ایک نئے شعوری سفر کی تیاری کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ بچی کھچی کمزوریوں پر قابو پانے کا مرحلہ۔ کیا کمال کی فکر ہے! اب ذرا ہم 5ویں خطبے کی طرف بڑھتے ہیں، مسلم ثقافت کی روح۔ یہاں بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ زاویہ انفرادی ذات سے ہٹ کر تہذیب کی طرف مڑ جاتا ہے۔ اور اس کا آغاز ایک صوفی بزرگ عبد القدوس گنگوہی کے ایک قول سے ہوتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کی بلندیوں تک گئے اور واپس آ گئے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر میں وہاں تک پہنچتا تو کبھی واپس نہ آتا۔ اس میں کیا راز چھپا ہے؟ اقبال اس قول سے نبی اور صوفی کے شعوری تجربے کا فرق واضح کرتے ہیں۔ صوفی کا تجربہ انفرادی ہے، وہ روحانی سکون سے واپس نہیں آنا چاہتا۔ لیکن نبی اس ماورائی تجربے کے بعد دنیا میں واپس آتا ہے، اور اس کے واپس آنے کا مقصد تخلیقی ہوتا ہے، تاکہ وہ تاریخ کے دھارے کو موڑ سکے اور ایک نئی دنیا تخلیق کرے۔ اور اسی بنیاد پر اقبال ختم نبوت کے تصور کی میرے خیال میں سب سے غیر روایتی اور فلسفیانہ تشریح پیش کرتے ہیں۔ استقرائی عقل کی پیدائش کا اعلان۔ جی ذرا اسے واضح کریں، انڈکٹیو انٹیلیکٹ یا استقرائی عقل کیا ہے؟ دیکھیں، ابتدائی ادوار میں جب انسانی شعور خام تھا، اسے ہر قدم پر الوہی رہنمائی کی ضرورت تھی، آسمانی احکامات کی۔ جی، لیکن ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ اب انسانیت بالغ ہو چکی ہے، اب اسے روحانی بیساکھیوں پر ہمیشہ انحصار کرنے کی ضرورت نہیں۔ استقرائی عقل کا مطلب ہے تاریخ اور فطرت کے مشاہدے سے حقائق تک پہنچنا۔ انسان کو اپنی عقل اور تجربے پر بھروسہ کرنا ہوگا۔ بالکل، اور یہی اسلام کی یونانی فلسفے کے خلاف فکری بغاوت تھی۔ بغاوت؟ ہم تو سنتے ہیں مسلمانوں نے یونانی فلسفے کو بچایا تھا۔ بچایا ضرور، لیکن اقبال واضح کرتے ہیں کہ یونانی فلسفہ بنیادی طور پر نظریاتی اور خیالی تھا، جبکہ قرآن نے ٹھوس حقائق یعنی کانکریٹ فیکٹس، تاریخ اور فطرت کے مشاہدے پر زور دیا۔ ابن حزم، البیرونی اور ابن خلدون جیسے مفکرین کی مثالیں اقبال نے دی ہیں۔ جی، تاکہ ثابت کر سکیں کہ سائنسی اور تجرباتی طریقہ کار دراصل مسلم ثقافت کی دین ہے۔ اور شاید اسی لیے انہوں نے اسپینگلر کے نظریے کو مسترد کر دیا تھا۔ آسوالڈ اسپینگلر، جس نے اسلام کو ایک غیر متحرک اور تقدیر پرست ثقافت قرار دیا تھا، اقبال اسے یکسر مسترد کرتی ہیں۔ اسلام کا نقطۂ نظر ہرگز جامد نہیں ہے، جو ہمیں چھٹے لیکچر کی طرف لے جاتا ہے، اسلام کی ساخت میں حرکت کا اصول۔ اس کا آغاز ہی اس سوال سے ہوتا ہے کہ اسلام کے اس متحرک ڈھانچے میں حرکت کا اصول ہے کیا جو اسے جمود سے بچاتا ہے؟ اور جواب بہت واضح ہے، اجتہاد۔ اجتہاد۔ لیکن تاریخ پڑھ کر یہ سوال تو ذہن میں آتا ہے کہ اگر اجتہاد تھا تو پھر اس کے دروازے بند کیوں ہوئے؟ اقبال اس کی 3 تاریخی وجوہات بتاتے ہیں۔ پہلی وجہ معتزلہ کی عقلیت پسندی کا خوف تھا کہ کہیں اسلام کی سماجی وحدت نہ بکھر جائے۔ درست، علماء نے قانون کو جامد کر دیا۔ دوسری وجہ زاہدانہ تصوف کا غلبہ تھا، جس نے لوگوں میں دنیاوی امور سے بے رخی پیدا کر دی۔ اور تیسری وجہ 13ویں صدی میں بغداد کی تباہی۔ اس سانحے نے مسلمانوں کو بقا کی خاطر روایت پرستی پر مجبور کر دیا، نئی سوچ سے خوف پیدا ہو گیا۔ پھر اقبال اسلامی قانون کے 4 ماخذ یعنی قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس کا تجزیہ کرتے ہیں۔ یہاں وہ بتاتے ہیں کہ قرآن محض کوئی قانون کی کتاب نہیں ہے، بلکہ وہ شعور کو بیدار کرنے والی کتاب ہے۔ اور احادیث کے حوالے سے امام ابو حنیفہ کا رویہ بھی زیر بحث آتا ہے۔ امام صاحب نے مقامی روایات اور عالمگیر اصولوں کے درمیان فرق کو سمجھا۔ انہوں نے احادیث کے استعمال میں بہت محتاط رویہ اپنایا۔ لیکن اجماع کے حوالے سے اقبال جو بات کرتے ہیں وہ آج کے دور میں بہت اہم ہے۔ وہ جدید دور میں اجماع کے نفاذ کی بات کرتے ہیں۔ جی، وہ ترکی کے فکری ارتقاء اور ضیاء گوکلب کی شاعری کا حوالہ دیتے ہیں۔
کہ اب اجماع کسی ایک خلیفے کا کام نہیں رہا۔ بالکل، جدید دور میں اجماع کو مسلم قانون ساز اسمبلیوں یا پارلیمنٹ کی شکل میں نافذ کیا جانا چاہیے۔ عوام کے نمائندے فیصلے کریں۔ جسے وہ ایک روحانی جمہوریت یا اسپرچول ڈیموکریسی کا نام دیتے ہیں۔ درست۔ اب ہم اس کتاب کے آخری خطبے پر آتے ہیں۔ کیا مذہب ممکن ہے؟ اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ اتنی لمبی بحث کے بعد یہ سوال کیوں؟ کیونکہ جدیدیت اور مغربی فلسفہ مذہب کی عقلی بنیادوں پر سوال اٹھا رہا تھا۔ اقبال بتاتے ہیں کہ مذہبی زندگی کے 3 ادوار ہوتے ہیں۔ 3 ادوار؟ کون کون سے؟ پہلا دور ایمان کا ہے، محض نظم و ضبط کی پیروی۔ دوسرا دور فکر کا ہے، جہاں فلسفہ اور منطق کے ذریعے عقلی بنیادیں تلاش کی جاتی ہیں۔ اور تیسرا؟ تیسرا اور سب سے اہم دور دریافت کا ہے، ڈسکوری۔ یہ حقیقت سے براہ راست رابطے کا نام ہے۔ نفسیاتی سطح پر؟ جی، اور اسی تناظر میں وہ کانٹ کے اس دعوے کو رد کرتے ہیں کہ ماورائی حقیقت کو عقل سے نہیں سمجھا جا سکتا۔ اور جدید نفسیات خاص طور پر کارل یونگ کی سوچ کو بھی وہ مسترد کرتے ہیں۔ یونگ تو مذہب کو محض ایک نفسیاتی بیماری یا سماجی ضرورت قرار دیتا تھا۔ اقبال واضح کرتے ہیں کہ اعلیٰ مذہبی تجربہ کوئی فریب نہیں ہے، یہ بالکل معروضی یعنی آبجیکٹو ہے اور حقیقت پر مبنی ہے۔ پھر وہ سائنس اور مذہب کے طریقہ کار کا موازنہ کرتے ہیں۔ جی، وہ کہتے ہیں کہ سائنس حقیقت کے بیرونی پہلوؤں اور طبی رویوں کو دیکھتی ہے، جبکہ مذہب اس کے اندرونی حقائق کو کھوجتا ہے۔ مقصد دونوں کا تجربے کو خالص بنانا ہے۔ اور یہی جدید انسان کا المیہ ہے۔ اس نے فطرت کی طاقتوں پر تو قابو پا لیا ہے، لیکن اپنی روح پر قابو پانے میں ناکام رہا ہے۔ بے پناہ مادی ترقی ہے، لیکن اندر سے انسان کھوکھلا اور خوفزدہ ہے۔ کیونکہ اس کا مقصد محض جاننا رہ گیا ہے، جبکہ اس خطبے کا اختتام اس فلسفیانہ نقطے پر ہوتا ہے کہ مذہبی زندگی کا حتمی مقصد محض کچھ دیکھنا نہیں بلکہ کچھ بننا ہے۔ یعنی اپنی خودی کو اس قدر مستحکم کرنا کہ وہ ابدیت کو پالے۔ بالکل۔ ہم اس دانشورانہ سفر کے اختتام پر ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ اقبال کی یہ کتاب محض ایک پرانی تحریر نہیں ہے۔ یہ آج کے انسان کو کائنات اور اپنی ذات میں اپنا مقام تلاش کرنے کا راستہ دکھاتی ہے۔ لیکن جاتے جاتے آج کے اس جدید دور کے حوالے سے ایک سوال میرے ذہن میں ضرور ابھرتا ہے۔ وہ کیا؟ اقبال کے نزدیک خودی کی بقا اور اس کا ارتقاء مسلسل جدوجہد اور ذاتی دریافت پر منحصر ہے۔ لیکن ذرا سوچئے، آج کے دور میں جہاں آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور جدید ٹیکنالوجی نے انسان کو ذہنی اور جسمانی مشقت سے آزاد کر دیا ہے، ہم محض معلومات کے بے عمل صارف بن کے رہ گئے ہیں۔ تو کیا ہم ایک ایسی دنیا کی طرف بڑھ رہے ہیں جہاں انسانی خودی اپنی طبعی موت سے پہلے ہی تحلیل ہو جائے گی؟ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے۔ کیا ٹیکنالوجی پر یہ اندھا انحصار خودی کے لیے آج کا سب سے بڑا خطرہ تو نہیں؟ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔